جس مرد کی بیوی شادی کے 1 ماہ بعد بھاگ جائے اس کے اوپر کیا بیتے گی۔ اب اقبال کا باپ اور لڑکی جو زرینہ اس کا باپ پہنچتے ہیں تھانے میں، رپورٹ درج کراتے ہیں ہماری لڑکی اغوا ہو گئی ہے۔ وہ پوچھتا ہے کہ گھر سے کیا لے کے گئی ہے، کوئی گھر میں سامان ٹوٹا ہے، کوئی چوری سامان اٹھایا کسی نے، کہتا ہے نہیں جی۔ وہ پوچھتا ہے شک کسی پہ، وہ کہتے ہیں شک کسی پہ نہیں ہے، چھوٹی موٹی لڑائی جھگڑے ہوتے ہیں لیکن ایسا کوئی بڑا معاملہ نہیں ہے۔ پولیس والا کہتا ہے ہو سکتا لڑکی گھر سے خود بھاگ گئی ہو۔ اب لڑکی کے گھر والے کہتے ہیں کہ لڑکی گھر سے بھاگتی کوئی زیور نقدی سونا چاندی لے کے بھاگتی، سامان سارا پورا ہے اپنی جگہ پہ، کوئی سامان کو ہاتھ نہیں لگایا۔ پولیس والا کہتا ہے ہو سکتا ہے لڑکی جس سے بھاگی ہو بڑا امیر آدمی ہو۔ وہ لوگ اس کی بات پہ یقین نہیں کرتے۔ پولیس والا گھر پہنچتا ہے، گھر کی دیواریں چیک کرتا ہے، کافی اونچی ہے، دروازہ جو ہے اندر سے کھلا ہے۔ پولیس والا اقبال کی ماں سے پوچھتا ہے کہ آپ کی جو بہو ہے اس کا چال چلن کیسا تھا، بول چال کیسا تھا، کام میں کیسی تھی۔ وہ کہتی لڑکی بڑی پیاری تھی، بڑی سگڑ تھی، اس کی رشتہ طے کیا تھا، لڑکی بس نا گمسم رہتی تھی۔ اس کے گھر والے بتاتے ہیں کہ شادی سے پہلے بڑی ہنسمکھ تھی۔ وہ کہتے ہیں اقبال کا رویہ کیسا تھا، کہتا ہمارا بیٹا انتہائی ہنسمکھ آدمی تھا، اس کو کبھی غصہ آئے نہیں تھا، اب یہ تو گمسم ہو گیا، چپ رہتا ہے، بالکل کوئی بات ہی نہیں کرتا۔ اب یہ لڑکی کی ماں سے پوچھتا جا کے، زرینہ کی ماں سے، آپ کی بیٹی شادی سے پہلے اس شادی سے خوش تھی یا نہیں، رشتہ کرنا چاہتی تھی یہاں پہ یا کوئی اور کہیں کوئی چکر تھا اس کا۔ اس کی ماں نا کھل کے جواب نہیں دیتی۔ وہ کہتی ہے یہ لڑکی نا پسند نہیں کرتی تھی اقبال کو، یہ کہتی تھی میں نے اقبال سے شادی نہیں کرنی۔ وہ پوچھتے وجہ نہیں بتا دیتی۔ اب پوچھتا کوئی اور ایسی بات آپ کی بیٹی میں، وہ بتاتی ہے کہ جی میری بیٹی کو رات کے وقت نیند میں چلنے کی عادت تھی، کئی بار چھت سے اس کو اتار کے لائے، گھر کے باہر جا رہی تھی وہاں سے پکڑ کے لائے اس کو۔ پولیس والا کہتا ہے آپ نے یہ بات بتائی تھی اقبال کے گھر والوں کو؟ وہ کہتے ہیں نہیں بتائی، اگر بتاتی شاید رشتہ نہ ہوتا۔ اب نا پولیس والے کا اپنے بھی ٹاؤٹ تھا، ایک اسی گاؤں کا جو چوکیدار تھا وہ پولیس کا خبری تھا۔ پولیس والا اس سے پوچھتا ہے، اس کی بیوی بھی پولیس کی خبری تھی۔ پولیس کی اس کی بیوی بتاتی چوکیدار کی جو زرینہ نامی لڑکی ہے نا، یہ اپنے ماموں زاد کزن سرور سے بہت پیار کرتی تھی، کئی بار ان کو بیڈ پہ کٹھے بیٹھے گپ شپ کرتے چائے پیتے بھی دیکھا ہے، تو یہ اس سے شادی کرنا چاہتی تھی، اقبال سے شادی کرنا نہیں چاہتی تھی۔ اور شادی کے بعد ایک اور وجہ بتاتی ہے کہ جو پیر صاحب تھے نا، وہ جو ہے اقبال اس کو پیغام بھیجتی تھے۔ کہتے پیر صاحب کون؟ وہ گاؤں کے پیر۔ اب یہ پہنچتا ہے دوبارہ اقبال کے پاس، وہ سوچتا ہے کہ ہو سکتا ہے اقبال کو معلوم پڑ گیا ہو یہ اپنے کزن ماموزہ کزن سرور سے شادی کرنا چاہتی تھی، اقبال نے تیش میں آ کے قتل کر دیا ہو اور لاش دبا دی ہو۔ اقبال سے جا کے پوچھتا ہے ہاں بھائی اقبال صاف صاف بتاؤ زرینہ کی لاش کہاں دبائی ہے، کیوں قتل کیا اقبال؟ اقبال کہتا ہے میں نے اسے قتل نہیں کیا، اگر میں قتل کرنا ہوتا نا تو شادی کی پہلی رات قتل کرتا۔ وہ کہتا ہے وہ کیا واقعہ ہے؟ اقبال خاموش ہو گیا، سر نیچے کر لیا، 2-3 بار پوچھنے پہ اقبال نے اوپر کو سر کیا تو آنکھوں میں ایسے خون اترا ہوا ہے، لال ہے۔ وہ بتاتا ہے کہ میں بڑا خوش تھا شادی سے، تو شادی کے بعد جب میں پہلی رات اپنی بیوی کے پاس پہنچا، اس کے پاس بیٹھا، اسے ہاتھ لگایا تو اس نے خبردار دھکے سے پیچھے کر دیا، مجھے ہاتھ مت لگانا، تم نے اگر میرے ساتھ زبردستی کرنے کی کوشش کی، مار پیٹ کے کچھ بھی کر لیا تو میرا جسم تو پالو گے، میری روح پہ قبضہ نہیں کر سکتے، اور میں تمہارے اوپر ایسا الزام لگاؤں گی نا کہ سارے معاشرے میں منہ دکھانے کے قابل ہی رہو گے، میں سب کو بتاؤں گی یہ میرے قابل نہیں ہے، یہ نامرد ہے۔ اقبال کہتا ہے میں سن کے ایسے ٹھنڈا برف نہیں ہو گیا، جیسے مجھ پہ کسی نے تعویذ کر دی ہے، میں چپ بات نہیں کر رہا، جو میں اتنا غصے والا تھا، اتنی بات سن کے میں ہو سکتا اس کے منہ پہ 2-3 تھپڑ دے مارتا، میرے وجود نے کام کرنا ہی چھوڑ دیا، میں اس کی باتیں سن رہا ہوں کیا رہی ہے۔ میں نے اس سے کہا دیکھو اگر تم کو مجھے پسند نہیں تھا مجھے رشتہ کیوں کیا؟ اس نے کوئی جواب نہ دیا اور کہہ دیا خبردار میں تمہارے گھر تمہاری بیوی بن کے رہوں گی پر تم سے بستر شیئر نہیں کروں گی، میرے نزدیک آنے کی کوشش مت کرنا۔ اقبال سو گیا۔ صبح اقبال اٹھتا ہے، جاتا ہے اپنے پیر صاحب کے پاس، پیر و مرشد سے جا کے سجدہ کرتا ہے، ان کو نذرانہ پیش کرتا ہے۔ اقبال پیروں کو بڑا مانتا تھا، پیر صاحب سے کہتا ہے کہ میری بیوی نے مجھ کو دلہا تسلیم نہیں کیا، اپنا شوہر تسلیم نہیں کیا، بس کچھ تعویذ دے دے۔ اب پیر صاحب کہتے ہیں
تم اپنی بیوی کو میرے پاس لے آؤ، میں اس پہ ایسا تعویذ کروں گا نا، وہ دن رات تمہارے پاؤں دھو دھو کے پیے گی۔ وہ کہتا ہے ایسے میری بیوی کو شک ہو جائے گا کہ میں آپ کو اس کے پاس کس کام کے لیے لے کے آ رہا ہوں۔ یہ کام اس طرح کریں کہ معلوم بھی نہ پڑے کہ ہم اس کا علاج کرا رہے ہیں۔ پیر کہتا ہے رکو، پھر میں تمہارے گھر خود آؤں گا۔ اقبال اتنا خوش کہ پیر و مرشد اتنی بڑی ہستی میرے گھر آئیں گے۔ لو جی، انتظار میں بیٹھا تھا۔ اگلی صبح پیر صاحب اس کے گھر دستک دیتے ہیں، اسے سلام دعاتے ہیں۔ اقبال پیر صاحب کا ہاتھ چومتا ہے، اپنی بیوی کو بتاتا ہے ہمارے پیر و مرشد ہیں۔ وہ پیر صاحب بتاتے ہیں اس کی بیوی زرینہ کو کہ میں چلے پہ بیٹھا تھا اس لیے میں آ نہیں سکا۔ اس کی بیوی کو منہ دکھائی دیتے ہیں، سلامی دیتے ہیں، اس کے آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے اس سے بات کرتے ہیں، کہتے ہیں اس کے تو اوپر تو بڑا شدید کسی نے تعویذ کر رکھے ہیں، جادو کر رکھا ہے، اس کا تو توڑ بڑا مشکل ہے۔ وہ اس کو نا 2 تعویذ پانی میں گھول کے پلاتے ہیں، اس کے بعد چلے جاتے ہیں۔ اس کی بیوی کہتی ہے اقبال سے، تم جن چکروں میں پڑے ہو نا کہ تم پیروں کے لاؤ گے، مجھ پہ عمل کریں گے، میں تمہارے بس میں ہو جاؤں گی، یہ سوچنا مت کہ چھوٹے موٹے پیر میرا کچھ نہیں کر سکتے۔ اقبال کہتا نہیں، وہ میرے پیر صاحب ہیں، ملنے آئے تھے، چلے پہ بیٹھے تھے۔ دوسرے دن پیر صاحب پھر آتے ہیں۔ پیر صاحب آتے ہیں تو پوچھتا ہے اقبال سے پھر کیا ہوا؟ اقبال کہتا ہے مجھے تو کچھ معلوم نہیں ہے۔ پیر صاحب میری بیوی کو لے کر ایک کمرے میں چلے گئے، وہاں پہ کہہ رہے تھے کہ اس کو اکیلے میں اس کو جن نکالنے ہیں، بڑا مشکل عمل ہے۔ اور اقبال نے ان کو بکرا بھی دیا اور بھی کافی نظر و نیاز پیش کیا۔ پیر صاحب ناو کر کے چلے گئے۔ کہتا اس کے کچھ دن بعد ہی جو اس کی بیوی ہے وہ گھر سے غائب ہو گئی۔ اب یہ شک جاتا ہے پیر صاحب کے پاس۔ اب ادھر جون سا تھا نا، پولیس والے نے جو چوکی دار ہے اس سے کہا کہ پیر صاحب گھر پہ نظر رکھ، ہو نہ ہو یہ کھری وہاں جا کے ملے گی۔ اب چوکی دار نظر رکھی ہوئی ہے۔ اب اس کی بیوی کو پہلے وہ کہتے ہیں تم نے جب اس کو پوچھا اقبال کو، ہاں اقبال سے پوچھا کہ تم جب تمہاری بیوی چوکی دار سے کہا کہ پیر صاحب گھر پہ نظر رکھ، چوکی دار پیر صاحب گھر پہ نظر رکھتا ہے۔ اقبال کی بیوی کو گئے ہوئے گم ہوئے اب پورا مہینہ ہو گیا۔ پہلے 2 دن بعد تو رپورٹ درج کرائی، پہلے شرمندگی کے بارے میں رپورٹ نہ کرائی، 2 دن بعد رپورٹ کرائی۔ پولیس کے ڈھونڈتے پورا مہینہ ہونے والا ہے۔ پولیس نے گاؤں کے لمبردار، چیئرمین، چودھری، سب سے بڑے لوگوں سب سے رابطہ کیا اس کی بیوی کو ڈھونڈنے کے لیے، کوئی سراغ نہ ملا۔ اب پولیس والے پولیس والے کا جو خبری تھا، پولیس والے کا خبری چوکی دار تھا، پولیس والے کا خبری تھا جو چوکی دار، اس کو پولیس والے نے کہا کہ پیر صاحب کے گھر پہ دھیان رکھ، یہ بندہ مشکوک لگتا ہے۔ جب اس کا ریکارڈ چیک کیا پیر کا، تو پیر اور اس کا جو بیٹا ہے یہ تو عورتوں کے، لڑکیوں کے شدائی تھے، بہت بڑے زانی تھے۔ ان کا جو آستانہ عالیہ بنا ہوا تھا وہاں پہ زنا کا اڈا بنا ہوا تھا۔ اب یہ کہتا ہے پولیس والا کہ ہو نہ ہو زرینہ اس کے اڈے پہ ہے۔ چوکی دار نظر رکھی ہوئی ہے۔ چوکی دار ایک دن آتا ہے، بھاگا آتا ہے اور پولیس والے سے کہتا ہے کہ میں نے رات کو ایک عورت کو دیکھا ہے جس کے ہاتھ میں کلہاڑی تھی، کلہاڑی میں خون لگا ہوا تھا، وہ جو سرور نامی لڑکا ہے جو زرینہ کا عاشق تھا اس کے گھر کی طرف گئی ہے۔ لو جی، اسی وقت پولیس والا گاڑی نفری تیار کرتا ہے پولیس کی اور پہنچ جاتا ہے زرینہ گھر پہ۔ سارا گھر کا گھراؤ کر لیتے ہیں، باہر سے اناؤنسمنٹ کرتے ہیں کہ ہم نے گھر کو چاروں طرف گھیر لیا ہے، جو کلہاڑی والی لڑکی گھر میں داخل ہوئی ہے اس کو گھر سے باہر نکالو۔ اندر سے کوئی نہیں نکلتا۔ پھر دستک دیتے ہیں دروازے پہ، دروازے کو لات مارے، دروازہ کھل جاتا ہے، اندر جاتے ہیں۔ اندر 3 لڑکیاں تھیں، 2 سرور کی بہنیں اور ایک وہ زرینہ جو اغوا ہوئی تھی، اس کے ہاتھ میں کلہاڑی تھی۔ ادھر لڑکی جو ہے زرینہ، اس کے والدین، سرور کے والدین۔ اب یہ سارے پولیس دیکھ کے معاملہ بڑے پریشان ہوئی کہ سب گھر پہ یہاں موجود ہیں، آخر معاملہ کیا چل رہا ہے۔ پولیس والا پوچھتا ہے زرینہ سے، بتاؤ زرینہ یہ تم نے کس کا قتل کیا ہے؟ ادھر ہی کلہاڑی پکڑ لیتا ہے اس کے ہاتھ سے سرور، وہ کہتا ہے میں نے قتل کیا ہے، میں نے مارا، جس کو بھی مارا ہے آپ مجھ کو پکڑ لیں۔ اس کو بچانا چاہتا تھا۔ اتنے میں پولیس والا ان سب کو لے کے تھانے پہنچ جاتا ہے کہ معاملہ خراب ہے۔ اب تھانے پہنچ جائے، تھوڑی دیر بعد ہی باہر سے ایک سپاہی آ کے بتاتا ہے پولیس والے کو کہ جو پیر صاحب کا بیٹا ہے، پیر اپنے بیٹے کی لاش کو لے کے گھر
پولیس اسٹیشن کے باہر آ گیا۔ اب ان کو معلوم پڑتا ہے کہ جو یہ کلہاڑی والی لڑکی ہے زرینہ، اس نے یا سرور نے، دونوں میں سے کسی ایک نے پیر صاحب کے بیٹے کو قتل کر دیا۔ اب پولیس والے سے پوچھتا ہے تم یہ بتاؤ، قتل تم نے اگر نہیں کیا تو اتنے دن سے کہاں غائب تھی؟ اور وہ خاموش۔ وہ زرینہ کو پھر پولیس والا کہتا ہے یہ تمہارے والدین کو، تمہارے جو پرانا عاشق ہے سرور، اس سب کو حوالات میں بند کر دیں گے، سب کو عمر قید ہو جائے گی۔ ڈراتے ہیں اس کو، تم صاف صاف بتا دو ورنہ تم میں معافی نہیں ہوگی۔ اب وہ زرینہ نامی لڑکی پریشان ہوتی ہے اور رونا شروع کرتی ہے۔ رونے کے بعد جو پولیس والا چپ کراتا ہے، وہ کہتی ہے کہ جس رات یہ واقعہ پیش آیا میں نہ کہیں بھاگی تھی نہ کسی نے اغوا کیا تھا، مجھ کو نیند میں چلنے کی عادت تھی، میں گھر سے باہر نکلی ہوں تو گھر سے باہر جو نکلی ہوں مجھ کو خواب میں ایسا لگتا ہے کہ سرور مجھ کو بلا رہا ہے، تو گھر سے باہر نکلی ہوں نہر کی طرف، ایسا لگتا سرور وہاں کھڑا ہے، ادھر جا رہی ہوں، راستے میں 2 آدمی نے پکڑ لیا، جنہوں نے پکڑا کھینچا تو مجھ کو ہوش آئی تو میں کہاں پہ ہوں، میں ان سے بہت ریکویسٹ کی چھوڑ دو مجھ کو۔ وہ لوگ کہتے ہیں تم بتا کون ہے، کہاں سے آئی ہے؟ اس کو بتایا میں ان فلانے کی بہو ہوں، فلانے کی بیٹی ہوں۔ انہوں نے معاف نہ کیا، انہوں نے مجھ کو چاقو دکھا کے کندھے پہ اٹھا کے لے آئے، اور جب میں آنکھیں کو پٹی کھولی ہے تو دیکھتی ہوں سامنے پیر صاحب بیٹھے ہیں۔ پیر صاحب کو میں نے بہت معافی مانگی، مجھے اللہ کے واسطے چھوڑ دو، میرا شوہر وہاں پہ میرا انتظار کر رہا ہوگا۔ پیر کہتے ہیں میں تو جس دن تم کو وقت دم کرنے گیا تھا اس دن تمہارا دیوانہ ہو گیا تھا، اور تم کہتی تھی کرامت دکھاؤ، ایسا کوئی عمل نہیں ہے کہ میں تمہارے بس میں ہو جاؤں، دیکھو ایسے تو میرے بس میں ہو گئی ہے، میرے بندوں کے ہاتھ لگی، ان کو چند پیسے دیے، وہ تمہارے یہاں چھوڑ گئے۔ اب پیر اس کے ساتھ منہ کالا کرتے ہیں، زیادتی کرتے ہیں، زبردستی کرتے ہیں، اس کو کمرے میں بند کر دیتے ہیں، اور وہاں پہ ایک عورت آتی تھی وہ کھانا دیتی تھی۔ اور جو پیر کا جو سانڈ جیسا بیٹا تھا، جو بھی تماش بین تھا، وہ کہیں گھومتا، وہ اس طرف آتا ہے، کمرے میں دیکھتا ہے لڑکی بند ہے، اس نے بھی زرینہ نامی لڑکی کو پہلے کہیں دیکھا تھا، تو نظریں جب ملی کہ وہی لڑکی ہے جس کو ایک بار دیکھا تھا، اس کا دیوانہ ہو گیا تھا، اس کے پاس آتا ہے، اس کے ہاتھ پاؤں کھولتا ہے، کہتا ہے میرا باپ بہت ظالم ہے، اسے ذرا ترس نہیں آتا، ایسی ننھی ننھی لڑکیوں کو اٹھا لاتا ہے، ان کا زیادتی کرتا ہے، ہوس کا نشانہ بناتا ہے، تم میرے ساتھ چلو میں تم کو تمہارے گھر چھوڑ دوں گا۔ زرینہ بڑی خوش ہوتی ہے، اس کی چکنی چپڑی باتوں میں آ جاتی ہے، وہ اپنی گاڑی میں بٹھاتا ہے، لے کے جا رہا ہے وہاں سے، جو گاؤں زرینہ کا تھا وہ گاؤں بھی آتا ہے، وہ گزر جاتا ہے۔ زرینہ کہتی ہے کہ میرا تو گاؤں گزر گیا ہے، کہاں لے کے جا رہے ہو؟ وہ کہتا ہے کہ تو میرے باپ کی نہیں میری رکھیل بن کے رہے گی، میں تم سے بہت پیار کرتا ہوں۔ اب زرینہ یہ سن کے ہکا بکا، وہ سوچتی ہے کہ اس بار میں کسی کو اپنے جسم حوالے نہیں کرنے دوں گی، کچھ بھی ہو جائے میں اپنے آپ کو ختم کر لوں گی، خودکشی کر لوں گی۔ اب زرینہ نے چال چلی، اسے میٹھی میٹھی باتیں کرنے شروع کر دی، وہ کہتی ہے واقعی تمہارا باپ بہت ظالم ہے، تم ایک اچھے انسان ہو، مجھے بھی تم اچھے لگتے ہو، تمہارے بارے میں بہت سنا تھا عورتوں سے، تم اس کو میٹھی میٹھی باتیں کرنے شروع کر دی۔ اب راستے میں سے جہاں پہ گاڑی روکی ہے، حویلی بڑی سی آئی ہے، اس کے باہر اس نے زرینہ کو گاڑی سے اتارا ہے، ہاتھ میں کلہاڑی پکڑی ہے اور چل رہا ہے آگے آگے، زرینہ پیچھے پیچھے آ رہی ہے۔ زرینہ نے ایک دم اس کو زور سے دھکا دیا، زمین پہ گرا ہے، کلہاڑی اس کے پکڑی ہے، اس کے وار کیا ہے، وار سے بچتا رہا، زرینہ نے آنکھیں بند کر کے وار کیا، سیدھا گردن پہ لگا ہے اور اس تن سے جدا ہو گئی ہے۔ اب وہ زرینہ وہاں سے کلہاڑی لے کے بھاگی ہے، راستے اس کو معلوم تھے، اسی کا علاقے تھے، پھر وہ پہنچی ہے اپنے پیار کے پاس، اس کو بچا تھا وہی اس کی مدد کر سکتا ہے، اور وہاں پہ جا کے ساری کہانی سنائی ہے۔ تو ایسا ہوتا ہے معاملہ۔ اب وہ جو اس کا شوہر تھا اقبال، اس کو بھی بلا لیا۔ اقبال جب ساری کہانی سنتا ہے، اقبال موقع پہ طلاق دے دیتا ہے۔ اقبال بہت سمجھدار آدمی تھا، وہ سوچتا ہے کہ اس نے اپنے پیار کی خاطر مجھ کو اپنے پاس نہیں آنے دیا، میں بھی ذلیل ہو رہا ہوں، وہ بھی ذلیل ہو رہی ہے، بہتر ہے کہ دونوں پیار والے مل جائیں۔ اقبال نے زرینہ کو طلاق دی ہے۔ عدت ختم ہونے کے بعد سرور سے زرینہ کی شادی ہوئی ہے، اور اس طرح ایک پیار کی نئی داستان شروع ہوتی ہے۔ چھوٹے موٹے ایسے گاؤں میں واقعہ ہوتے رہتے ہیں جو گاؤں میں دب کے رہ جاتے ہیں۔ یہ ایک پرانا واقعہ تھا، کسی نے ہم سے شیئر کیا تھا، ہم نے آپ سے شیئر کیا، کچھ کمی کوتاہی ہوگی ہو معذرت خواہ ہیں، باقی اس کے بارے میں آپ کی رائے کا انتظار کریں گے۔ اللہ حافظ۔